کل ہم نے اسی کالم میں ایک لطیفہ لکھا تھا کہ کس طرح ایک ڈاکٹر کی منگیتر کو ڈاکٹر کی مخصوص تحریر میں لکھا ہوا خط پڑھوانے کے لیے ایک کیمسٹ سے رجوع کرنا پڑا تھا۔ یہ لطیفہ پڑھ کر ایک کرم فرما حکیم صاحب نے فرمایا، دیکھا حکیموں کے یہاں یہ بدعت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمیشہ نہایت واضح خط میں لکھا کرتے ہیں۔ حکیم صاحب کی اس خوش فہمی کے جواب میں یہ واقعہ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ کسی حکیم صاحب نے ایک مریض کو نسخہ لکھ دیا کہ وہ گل بنفشہ و دانہ الائچی کا جوشاندہ استعمال کرے۔ اتفاق سے مریض نے یہ نسخہ ایک مولوی صاحب کو دکھلایا جو عامل بھی تھے، چنانچہ انہوں نے اس نسخے کو یوں پڑھا، کل بنفسہ وانہ الایحہ، اور 7 مرتبہ پڑھ کر مریض پر پھونک دیا۔ اس سے پھر ایک بار یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی تحریر کو پڑھنے یا خیالات کا اظہار کرنے میں ہر ایک کے اپنے مخصوص رجحانات ضرور کارفرما ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک روح فرسا خبر ایک چڑی مار کو سنائی گئی تو اس نے فوراً کہا کہ اس خبر کو سن کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ جب ایسی ہی خبر ایک کسان کو سنائی گئی تو اس نے کہا کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ جب ایک قصائی کو سنائی گئی تو اس نے کہا کہ میرا کلیجہ منہ کا آ گیا۔ ایک لوہار کو سنائی گئی تو اس نے کہا کہ میرا سانس دھوکنی کی طرح چلنے لگا۔ ایک کاہل کو سنائی گئی تو کہا کہ میرا دل بیٹھ گیا۔ ایک بزدل کو سنائی گئی تو کہا کہ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک سپیرے کو سنائی گئی تو کہا کہ میرے دل پر سانپ لوٹ گیا۔ ایک جراح کو سنائی گئی تو کہا کہ میرا وہ حال ہوا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ایک تیلی کو سنائی گئی تو کہا کہ میرا سر چکرے کھانے لگا۔ ایک ملاح کو سنائی گئی تو فرمانے لگے میرا دل ڈوبنے لگا، اور آخر میں جب حکیم صاحب کو سنائی گئی تو فرمانے لگے میری روح قبض ہو گئی۔ خیر جو کچھ ہوا، ہمیں خوشی ہے کہ بات حکیم صاحب سے چلی تھی اور حکیم صاحب پر ختم ہوئی۔ 30 جولائی 1959۔ کل ہی ہم نے بات پر بات جو نکلی تو بتایا تھا کہ کسی روح فرسا خبر کے سننے پر مختلف رجحانات رکھنے والوں کے کیسے کیسے مختلف رد عمل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایک بزرگ نے خواہش کی ہے کہ روح فرسا خبر کے بعد اگر خوشی کی خبر سے پیدا ہونے والے رد عمل کی بھی وضاحت کی جائے تو بات مکمل ہو جائے گی۔ ان بزرگ کی خواہش سراکوں پر، چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک نہایت خوشی کی خبر سن کر شاعر نے کہا کہ دل کی کلی کھل گئی، ادیب نے کہا کہ زندگی میں بہار آ گئی، مصور نے کہا کہ گویا کسی نے شوخ رنگ گھول دیے ہیں، مالی نے کہا کہ دل باغ باغ ہو گیا، خون کی کمی کے مریض نے کہا کہ چلو پھر خون بڑھ گیا، روتی صورت نے کہا کہ مارے خوشی کے آنسو نکل آئے، مسخرے نے کہا کہ ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ گئے، حال و قال کی محفل کے بزرگ نے کہا کہ جی لوٹ پوٹ ہو گیا، کبوتر باز نے کہا کہ دل لوٹن کبوتر بن گیا، پہلوان نے کہا کہ خوشی کے مارے چھاتی پھول گئی، اور ایک آتش باز نے کہا کہ گویا اندھیرے میں پھلجڑیاں چھوٹنے لگیں۔ پھر آخر میں ہمارا ارشاد ہے کہ فکر ہر کس بقدر ہمت وسط دیجیے۔ فکر ہر کس بقدر ہمت وسط پر ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص صبح دیر گئے تک سوتا پڑا تھا۔ ادھر سے ایک شرابی صاحب گزرے، انہوں نے اس شخص کو دیر گئے تک سوتا دیکھ کر تنقید فرمائی کہ شاید رات بھر خوب پی ہے اور اب سوتا پڑا ہے۔ ایک چور گزرا، اس نے کہا رات میں کہیں نقب لگائی ہوگی اور اب سونے کی فرصت ملی ہے۔ ایک جوئے باز گزرا، اس نے کہا رات بھر جوا کھیلا ہوگا اس لیے اب سوتا پڑا ہے۔ ایک گانے کے شوقین گزرے، وہ کہنے لگے رات بھر مجرا سننے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک مارواڑی گزرا، وہ کہنے لگا رات بھر حساب کتاب جوڑا ہوگا اب نیند لگ گئی ہے۔ ایک مزدور گزرا تو کہنے لگا نائٹ شفٹ میں کام کیا ہوگا اس لیے تھکان میں نیند کا غلبہ ہو گیا۔ ایک عبادت گزار بزرگ گزرے اور کہنے لگے بیچارے نے رات بھر عبادت کی ہوگی اب ذرا نیند لگ گئی ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ وہ ضرور کوئی جرنلسٹ ہوگا اور رات گئے تک خبریں لیتا رہا۔ اگر آپ نے ان باتوں کو سن کر قہقہا لگایا ہے تو سنیے آپ کے بارے میں بعض مشہور ہستیوں کی کیا رائے ہے۔ وکٹر ہیوگی نے کہا ہے
مجھے وہ قہقہہ پسند ہے جو ہونٹوں اور دل کو ایک ساتھ کھول دے۔ گولڈ اسمتھ نے کہا ہے، بلند قہقہے کھوکھلے دماغ کی علامت ہیں۔ چٹن نیل نے کہا ہے، بار بار کے قہقہے بے وقوفی کی دلالت کرتے ہیں۔ آخر میں ہمارا کہنا ہے کہ ان میں سے آپ کو جو پسند ہو اپنے لیے منتخب کر لیجئے، باقی چھوڑ دیجئے۔ سنا ہے کہ ہمارے ملک میں عنقریب فحش کاری کے خلاف ایک زبردست مہم چلائی جانے والی ہے۔ فحش کاری کے خلاف مہم ضرور چلائی جانی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر فحش نگاری کی روک تھام پر بھی توجہ دی جائے تو نہایت مناسب ہے، اس لیے کہ بعض ماہرین نفسیات کی رائے میں فحش نگاری بھی فحش کاری پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہاں برسبیل تذکرہ یہ کہہ دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ خود ہمارے حیدرآباد فرخندہ بنیاد میں فحش نگاری زوروں سے جاری ہے، یعنی گندی کتابیں چھپتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں اور ان سے فحش کاری کو ترغیب ہوتی ہے۔ 31 جولائی 1959۔ نوشتہ دیوار کا پڑھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں، اور خاص کر موجودہ حالات میں جبکہ دیواریں کم ہیں اور نوشتے زیادہ ہیں، یہ کام اور بھی مشکل ہو گیا ہے کہ اگر آپ کسی دن محض اس مقصد سے شہر کا چکر لگائیں کہ مختلف ضرورت مندوں نے مختلف دیواروں پر جو کچھ لکھ دیا ہے اس سے عبرت اور بصیرت حاصل کی جائے، تو یقین کیجئے کہ آپ کے پاؤں تھک جائیں گے، سر میں شدید درد ہونے لگے گا، لیکن دیواروں پر لکھی ہوئی تحریروں کا مطالعہ ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر جب ہم گھر سے نکلے تو سامنے کی دیوار پر جلی حروف میں کبڈی کلب لکھا ہوا پایا، اور قریب ہی یہ تحریر بھی نظر آئی کہ صالح معاشرہ قائم کرو۔ ابھی ہم کبڈی کلب اور صالح معاشرے کے ربط باہمی پر غور کر ہی رہے تھے کہ دائیں طرف کی دیوار پر یہ اعلان نظر آیا، یہاں جو شخص پیشاب کرے گا اس کو 100 جوتے لگائے جائیں گے، اور ٹھیک اس تحریر کے اوپر سرخ حروف میں درج تھا، سوشلسٹ پارٹی کو ووٹ دیجیے۔ کچھ دن پہلے تک ہمارے شہر کی دیواروں پر طلسمی ماترا کا بڑا زور و شور تھا، اب وہ صورت باقی نہیں رہی، بلکہ اس کی جگہ مختلف نعروں نے لے لی ہے۔ مثال کے طور پر خیریت آباد کے قرب و جوار کی دیواریں اس احتجاج سے بھری ہوئی ہیں کہ ایک وزیر جو اس کے خاندان سے ہے اس کی مداخلت بند کرو۔ یہ معلوم کرنے کی لاکھ کوشش کیجئے کہ وہ وزیر کون ہے، کس کے خاندان سے ہے اور کس معاملے میں مداخلت کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ دیوار کی تحریر صرف ایک اشارہ ہوتی ہے، تفصیل نہیں ہوتی۔ کبھی صرف اس مقصد کو لے کر فرصت کے ساتھ گھر سے نکلیے تو دیواروں پر ایسی ایسی تحریریں آپ کی نظروں سے گزریں گی کہ آنکھیں کھل جائیں گی اور معلومات عامہ میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ 1 ستمبر 1959۔ دیواری نوشتوں کی طرح پوسٹروں اور اشتہاروں کا مطالعہ بھی کافی بصیرت افروز ہو سکتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے شہر میں صنعتی، تجارتی، تہذیبی اور سیاسی ترقی بڑی تیزی سے ہو رہی ہے اور پروپیگنڈا درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ پوسٹروں اور اشتہاروں سے دیواریں آراستہ ہیں، اور بعض جگہ تو یہ عالم ہے کہ پوری دیوار کاغذ کی معلوم ہوتی ہے۔ پوسٹروں کی کثرت سے بعض اوقات بڑی مضحکہ خیز صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا اگر آپ کالی کمان پر لکھا ہوا ایک پوسٹر دیکھیں تو بیک نظر حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس پوسٹر کی عبارت یہ ہے، مسلمانوں کے بنیادی مسائل اسی وقت حل ہو سکتے ہیں جبکہ کیرالہ میں مرکزی حکومت مداخلت نہ کرے۔ قریب جا کر غور کرنے سے یہ راز کھلتا ہے کہ دیوار پر پہلے تعمیر ملت کا پوسٹر لگا ہوا تھا، اس پر کسی اہل ذوق نے کمیونسٹ پارٹی کا پوسٹر چسپاں کر دیا، ورنہ حقیقتاً مسلمانوں کے بنیادی مسائل کو کیرالہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ اگر کسی شخص کو فرصت ہو اور کوئی کام نہ ہو تو وہ شہر میں گھوم کر پوسٹروں کے مطالعے سے کافی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ 3 ستمبر 1959۔